بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ذوالحجہ کو جو بڑی عید ہوتی ہے، جو عید قربا ہوتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب پیغمبروں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی زیادہ محبوب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے سٹور کر دیا ہے، حج کے فارم میں، قربانی کے فارم میں، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں بھی فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن قرآن میں کرایا، وہ دیکھیں کس طرح کرایا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو ابراہیم پورے اترے، مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پوری طرح پیشن کے ساتھ کمپلیٹ کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، مطلب سب کا میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِنَ الذُّرِّيَّةِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری اولاد کو بھی یہی وعدہ ہے؟ کیا میرے اولاد کے لیے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ ظالموں کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر نبی جو اس کے بعد آئے، اکثر پیغمبر جو آئے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی ان کی اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام کی جو بچے، بنو اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کے جو نسل ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آئے، اور اس خاندان میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے دین کے خلاف بھی بہت کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ میرا وعدہ ان لوگوں پر نہیں ہے جو خود پر ظلم کرتے ہیں، اور خود پر ظلم کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دینا۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرایا، اور جو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، تو پھر امام اللہ تعالیٰ نے بنایا، صرف مسلمانوں کا نہیں، ایون یہودی اور عیسائی بھی جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانتے تھے، اور وہ رسول اللہ کے وقت میں کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہودی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہیں، تم نہیں ہو ابراہیمی۔ تو یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی و نصارا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصارہ تھے، مطلب عیسائی بھی نہیں تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمِينَ، وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلم تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ آپ اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شرک کرنا مطلب بت پرستی کرنا، نہیں میرے بھائی، کوئی بھی گناہ کرنا ایک طرح کا شرک ہے، اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لینا۔ وہ قرآن میں آیا تھا نا کہ اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک شرک کی ڈال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ تو اس کے بعد تو یہ تو یہودی اور عیسائی جو کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مطلب ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، وہ واقعی ہم ساری انسانیت کے امام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے، یہ ہم کو ملتا ہے سورۃ الحج کی آخری آیات میں، ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی۔ ابراہیم نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب کے آنے کے بعد ہم تمہارا نام مسلم رکھتے ہیں، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا، تاکہ اللہ کا رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی اور اس کی ملت پہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث رسول اللہ فرمایا کہ جب روز قیامت سر پھونکا جائے گا، ساری مخلوق کو موت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا قبروں سے، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا تو سب سے پہلا کپڑا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ یہ بہت بڑا عزت کا مقام ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو اب 10 ذوالحجہ کو جو قربانی کرتے ہیں ہم، عید قربان جسے ہم کہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ سورۃ الصفات کی آیت نمبر 100 سے وہ ذکر چالو ہوتا ہے
اور یہ آیت سے پہلے جو آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، آگ ان پہ ٹھنڈی کر دی گئی، اب اس کے بعد یہ قربانی والا ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے. رب حبلی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، 87 ایئرس لگ بھگ ان کی ایج ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا دے جو نیک لوگوں میں سے ہو. فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ نے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو 87 ایئرس کی ایج میں. وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی جو وائف تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو کسی کو کبھی بھی اولاد دے سکتا ہے. فلما بلغ معه السعی. وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر میں پہنچا، مطلب 12 سال کے جب اسماعیل علیہ السلام ہوئے، قال یا بنی انی ارا فی المنام. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور پیغمبر کا خواب جو ہے ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور وہ حکم ربی ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے پیغمبر کا خواب. تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، پھر انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بیٹے، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. تو بیٹے کا جواب سنیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر. تو بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، جو کچھ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے. 12 سال کا لڑکا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک لوتا سہارا ہے. اس وقت اولاد بھی کوئی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں اکیلے چھوڑا تھا. وہ بھی سورۃ الابراہیم میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل سمجھایا ہے کہ وہ بھی ایک آزمائش تھی. تو اس بیٹے کی محبت ہے، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھتا ہوں، بتا کہ میں کیا کروں. اور بچے کا تقویٰ دیکھیں، بچہ کہتا ہے ابا جان کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا. 12 سال کا لڑکا ہے، وہ پیغمبر کی اولاد ہے، اسی لیے اس کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں. جس کے لیے اللہ سب کچھ ہوتا ہے پھر اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین. آخر کار جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں سرنڈر کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم اسے کر گزریں گے. اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا. اپنے 12 سال کے بچے کو، ابراہیم علیہ السلام 99 ایئرس کے ہیں اور ان کا بچہ 12 سال کا، اس کو ماتھے کے بل گرا دیا ہے تاکہ کہیں اس کے چہرہ دیکھ کے دل میں کوئی خیال نہ آ جائے. یہ تقوی کا لیول ہے کہ اس کا چہرہ بھی نہ دکھ جائے، مطلب حکم ربی ہے تو اس کو کر گزرنا ہے. وَنَادَيْنَهُ اِيَّا ابراہیم. تو اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم. مطلب ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بچے کی لائف سٹیک پہ لگا دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری چلا دی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی نہ پتا تھا کہ آگے سے کچھ اللہ تعالیٰ نے معجزہ رکھ دینا ہے. تو وہ اس پیغمبر کا تقویٰ تھا. سر ایک بار اللہ تعالیٰ کا خواب آتا ہے، کوئی کنفرمیشن بھی نہیں اللہ سے لی کہ اللہ کیا پتہ یہ خواب کیسا ہے، کیا کرنا ہے مجھے. خواب میں دیکھا بچے کو ذبح کر رہے ہیں تو حکم ربی تھا تو اس کو پورا کرنے کے لیے بچے کے ساتھ پہنچ گئے. بچے کو ماتھے کے بل لٹا کے چھری چلا دی. تو پھر اللہ کہتا ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایک کھلی آزمائش تھی. اپنے بچے کو ذبح کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس کے بچے کو چھڑا لیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بچے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنت سے دمبا اتارا، اور اس سمے وہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بچہ ہے کہ دمبا ہے نیچے. انہوں نے تو چھری چلائی تھی اللہ کا نام لے کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فدیہ دے کر اس بچے کو چھڑا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کی تعریف اور نیک نامی ہمیشہ کے لیے یاد، ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. سارے جانتے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو.
سلام علی ابراہیم، سلامتی ہے ابراہیم پر. اللہ تعالیٰ سلامتی ہے ابراہیم پر کہہ رہا ہے. اوہو کتنی مشکل بات ہے یہ. اللہ کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی ایک نبی نیک لوگوں میں سے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا اسحاق علیہ السلام دیا، وہ بھی نبی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی واقعی قابل تعریف ہے، اور اس لیول کی ہے کہ قیامت تک یہ سٹور رہے. اور ہم اپنی دعاؤں میں اکثر مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمارا حساب و کتاب انبیاء کرام کے ساتھ کر. اور انبیاء کرام کا تقویٰ یہ ہے کہ بچہ ذبح کرنے جب دیا گیا تو انہوں نے سوچے نہیں. اور ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جن کو داڑھی چھوڑنے میں دقت ہے، جن کی پینٹ ٹکنوں سے اوپر نہیں جا رہی ہے، سالوں ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن اب ان کو لوگ سمجھا کے تھک چکے ہیں کہ آپ اپنی شلواروں کو ٹکنوں سے اوپر کر لیں، لیکن اپنی ضد ہے، ماننا نہیں ہے. اور اپنے ایکسکیوزز ہیں کہ ہم کو تو آفس جانا رہتا ہے، بیٹھنا رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، دنیا گھومنی رہتی ہے. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ تو دنیا نہیں گھومتے ہیں نا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی پینٹ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی داڑھی دیکھیں. آپ جن لوگوں سے اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے اپنے آپ کو کلین شیو کر رہے ہیں میرے بھائیوں، انہوں نے خود داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا تقویٰ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب جو ہے پیغمبروں کے ساتھ لے لے. تو پیغمبروں کا تو تقویٰ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کے لیے، اور اس سے صرف یہ نہیں سمجھنا ہے کہ وہ قربانی آ گئی دمبا کاٹ دیا. تو ہمیں اس سے عبرت یہ پکڑنی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے آگے اپنے بچے بھی ذبح کرنے پڑ جائیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم تیار ہیں. ہم کو کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں. تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام جیسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ سلام علی ابراہیم، سلام تھی ہو ابراہیم پہ. کتنی بڑی بات ہے. وہ اللہ ہے، وہ دنیا کا خالق ہے، اس کے آگے تو سب نفسی نفسی کرتے ہیں. وہ اللہ کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی غلطی گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا تقویٰ عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دل میں قربانی کا جذبہ زیادہ سے زیادہ کرے.